زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. محترم و مکرم حاضرین درس، لائق صد احترام بزرگ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ رب العالمین اکیلا تنہا ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے جملہ انبیاء اور رسول پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا۔ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہادی عالم، رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج کے درس کا عنوان ہے منہج سلف کیا اور کیوں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ طالب علم کو آپ سب سے روبرو ہو کر کچھ باتیں کہنے کی توفیق دی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے، آمین۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا، بروز قیامت ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، منہج سلف کیا اور کیوں؟ اس موضوع کو اختیار کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج اس ترقی اور مادیت کے دور میں ہر آدمی اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ منہج سلف پر ہے، سلف صالحین کے منہج پر ہے، لیکن جب ہم ان کے عقائد، ان کی عبادات اور ان کے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دعویٰ تو منہج سلف پر ہونے کا ہے، لیکن منہج سلف سے وہ کوسوں دور کھڑے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کے اس درس میں راہ سلف کا معنی اور مفہوم، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کی جائے گی۔ آئیے اب ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ راہ کا معنی اور مراد کیا ہے؟ راہ سلف جو ہمارا عنوان ہے، دو لفظ ہے، راہ اور سلف۔ راہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ راہ کو عربی زبان میں طریق، سبیل، صراط، سنت، منہج، منہاج اور محجہ وغیرہ کے الفاظ سے جانا جاتا ہے۔ یہ معنی ہے راہ کے۔ راہ کو عربی زبان میں طریق بھی کہتے ہیں، سبیل بھی کہتے ہیں، صراط بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں، منہج بھی کہتے ہیں، منہاج اور محجہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن ان تمام الفاظ میں ہم جس پر بات کریں گے، جس لفظ کو راہ کے لیے ہم نے اختیار کیا ہے، وہ ہے منہج۔ کیا ہے وہ؟ منہج۔ منہج اس واضح اور روشن راستے، اس واضح اور روشن، سیدھے اور آسان راستہ اور طریقہ کو کہا جاتا ہے جس پر چل کر انسان دین اسلام کے اصول اور فروع کے تمام پہلوؤں کو سمجھ جائے۔ منہج ایسے روشن راستے کو کہتے ہیں کہ جس راستے پر چل کر کے انسان دین اسلام کے مکمل احکامات کا علم حاصل کر لے، اس پر عمل کرے اور اس کی دعوت دے۔ منہج ایسے روشن راستے کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک راستہ، آپ گلی سے گزر رہے ہیں اور بجلی کٹی ہوئی ہو تو آپ کو چلنے میں آسانی ہوگی کہ دشواری ہوگی؟ جی دشواری ہوگی نا۔ اور اگر اسی گلی سے آپ دوبارہ جائیں اور وہاں روشنی بڑی اچھی ہے تو آپ کو جانے میں سہولت ہوگی یا دقت محسوس ہوگی؟ سہولت ہوگی۔ یہی چیز ہے منہج۔ یہ ایک روشن راستہ ہے جس پر چل کر کے انسان دین اسلام کے تمام احکامات کے تمام پہلوؤں کو سمجھ سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ تو راہ کا اور منہج کا معنی بنا۔ سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف یہ جمع ہے لفظ سالف کے، اور سالف کے معنی ہوتے ہیں جو پہلے گزر چکا ہو، جو پاسٹ میں گزر چکا ہو۔ عربی زبان کی ڈکشنریز بہت ساری ہیں، جیسے انگلش اور اردو کی ڈکشنری اور لغات ہے نا۔ عربی زبان میں بھی ایک بہت مشہور ڈکشنری ہے لسان العرب کے نام سے۔ اس میں علامہ ابن منظور فرماتے ہیں کہ والسالف المتقدم والسلف الجماعۃ المتقدمون۔ سالف کہتے ہیں گزرے ہوئے شے کو، اور سلف کہتے ہیں ایسی جماعت جو پہلے گزر چکی ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ سلف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی جماعت جو پہلے گزر چکی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اس سلف کو ہم شریعت کے معنی میں دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں سلف کس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ شریعت میں سلف کہتے ہیں جمہور اہل سنت والجماعت،
وہ تمام لوگ جو اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلف سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے. سلف سے مراد تابعین اور تبع تابعین کی جماعت ہے، اور وہ تمام لوگ ہیں جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سلف سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت. کس کی جماعت؟ صحابہ کی جماعت. تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، اور وہ تمام لوگ جو ان کے راستے اور طریقے پر چلنے والے ہیں، انہیں سلف کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ منہج سلف، راہ سلف یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا وہ روشن راستہ جس راستے پر انہوں نے چل کر کے قرآن و حدیث پر عمل کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اس کی دعوت دی لوگوں کو. تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ سلف کے متعلق. سلف صالحین کی وہ جماعت ہے، وہ گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ لوگ خیر و بھلائی میں ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ یہاں تک ہے کہ اس امت میں سب سے بہترین اگر کوئی جماعت ہے تو سلف صالحین کی جماعت ہے. آئیے ذرا دلائل کا ملاحظہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2652 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2533. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس قرنی، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ میرے زمانے کے لوگ ہیں. کس کے زمانے کے لوگ ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے بعد کے لوگ. ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کے بعد کے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین ادوار کے بارے میں کہا کہ ان تینوں ادوار کے لوگ سب سے بہترین ہیں ہر معاملے میں، ہر معاملے میں سب سے بہترین ہے. دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ میں سے کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا؟ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ تو کہا کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا والذین معی، لوگوں میں سب سے بہترین میں ہوں اور وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہے. ثم الذین علی الاثر، ثم الذین علی الاثر، ہاں اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں، اس کے بعد وہ ہیں جو ان کے پیچھے ہیں. یہ حدیث مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 8482 اور محققین نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. یہ دونوں حدیثیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ پوری دنیا میں جو ادوار گزرے ہیں ان تمام ادوار میں سب سے بہترین دور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا دور ہے، پھر تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین کا دور ہے. تو ہم اسی دور کے منہج کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ. اتنی بات سب کو سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ میں آئی؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ آپ کے علم میں، اللہ آپ کے حرص میں برکت عطا فرمائے، آمین. اب راہ سلف کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں ہم راہ سلف پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں راہ سلف دراصل اس روشن راہ کا نام ہے جسے سلف صالحین نے اپنایا اور اختیار کیا. اپنے عقائد کے باب میں، اپنے عبادات کے باب میں، اپنے معاملات کے باب میں، اپنے احکام، تربیت، دعوت اور تزکیہ نفس کے باب میں. راہ سلف دراصل اس روشن راستے کا نام ہے جسے صحابہ نے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اختیار کیا ہے، اور حق اور ہدایت کا یہ وہی راستہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکتکم علی
بَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا فَلَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلف کے اس راستے کے متعلق فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ رات کا وقت ہو اور اچانک سورج طلوع ہو جائے تو روشنی دن کی طرح ہوگی یا رات کی طرح ہوگی؟ دن کی طرح ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی کہ یہ ایک ایسا روشن راستہ ہے، راہ سلف، منہج سلف، طریق سلف، ایک ایسا روشن راستہ ہے کہ دلائل کی بنیاد پر اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ ہاں، اس سے وہی آدمی ہٹتا ہے جو آدمی گمراہ ہونے والا ہے، یعنی راہ سلف کو اگر آدمی چھوڑ دے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو آدمی بھی زندہ رہے گا وہ بے شمار اختلافات دیکھے گا۔ ہاں، اختلاف اگر ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ہاں تم میرے خلفائے راشدین کی جن سنتوں کو جانتے ہو اس پر عمل کرنا۔ آج پوری دنیا اختلاف اور انتشار کا شکار ہے، لیکن لوگوں میں اتحاد نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ راہ سلف سے دور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اختلاف دیکھو تو میرے اور میرے صحابہ کی معروف سنتوں پر عمل کرنا شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسند احمد کی روایت، حدیث نمبر 17142 اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اختلاف دیکھو تو راہ سلف پر عمل کرو۔ یہ راہ سلف کی اہمیت ہے۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ سلف کی نشاندہی کر دی ہے کہ راہ سلف در حقیقت کون سا راستہ ہے، کس طریق کا نام ہے، کس سبیل کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقہ وستفترق هذه الامة على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ۔ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی کی روایت، حدیث نمبر 2060، ایسے ہی سنن نبی داؤد میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 3991 اور مسند احمد کی بھی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 72 فرقوں، معذرت، یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے اور عیسائی نصرانی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلھا فی النار، اللہ کی پناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سارے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں الا ملۃ واحدہ، ہاں ایک ملت کے، ایک گروہ کے، ایک جماعت کے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملت، وہ جماعت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملت کے بنیادی اصول کو بتلایا۔ وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس کا عمل آج کے ڈیٹ میں جو میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے اس کے مطابق رہا، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ ہے راہ سلف، یہ ہے راہ سلف کی اہمیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے دور میں راہ سلف کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جنت جانے کے لیے جو طریقہ کار، جو راستہ، جو منہج، جو سبیل، جو راہ بتلائی، وہ راہ سلف ہے۔ انسان اگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر چلتا ہے تو انشاءاللہ وہ اختلافات کے دور میں بھی ہدایت پر رہے گا، اور راہ سلف پر چل کر کے انشاءاللہ وہ جنت کے راستے کو آسان کر سکتا ہے اپنے لیے۔ راہ سلف ہی کیوں؟ اب آتے ہیں اس پہلو پر کہ ہمیں اور آپ کو راہ سلف پر ہی کیوں عمل کرنا ہے،
ہم کوئی اور راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ آج جیسے اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان ایک دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، جو اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے اعادت فہم النص. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو دلائل کتاب و سنت سے ملتے ہیں اسے ہم اپنی عقل اپنے مزاج سے سمجھ لیں کافی ہے. صحابہ نے جیسے سمجھا ہے، سلف صالحین نے جیسے سمجھا ہے، تابعین تبع تابعین نے جیسے سمجھا ہے، ہمیں اس فہم کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے فہم اور اپنے سمجھ کے مطابق دلائل کو سمجھنا ہے. آج یہ فتنہ بڑا عام ہوا ہے، کیا اہل حدیث اور کیا غیر اہل حدیث، سارے لوگ آج اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اعادت فہم النص، جو نصوص ہیں کتاب و سنت کے، ان کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ویسے جیسے ہماری عقل کہتی ہے، جیسے ہمارا مزاج کہتا ہے. اسی مناسبت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راہ سلف ہی کیوں ہمیں اختیار کرنا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، راہ سلف کی پیروی ہر اس مسلمان پر جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے واجب ہے. اس پر قرآن، سنت اور اجماع سے دلائل موجود ہیں. امام ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد ثبت وجوب اتباع السلف رحمت اللہ علیہم بالکتاب والسنت والاجماع. کتاب کا نام ذم التاویل، صفحہ نمبر 35 میں ان کا یہ قول مل سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ سلف صالحین رحمت اللہ علیہم کے راستے کی اتباع کا واجب ہونا قرآن، سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے. کتاب و سنت کے دلائل اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہمیں اور آپ کو سلف صالحین کی راہ پر چلنی ہے، سلف کے راستے کو اختیار کرنا ہے. اب آئیے ذرا دلائل ملاحظہ کرتے ہیں. سب سے پہلی دلیل سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ رب العالمین نے کہا کہ انصار و مہاجرین میں سے وہ لوگ جو اسلام لانے میں سبقت کر گئے، اور والذین اتبعوهم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کے راستے پر چلے. دیکھیے 3 جماعتوں کی اللہ نے بات کی. کتنی جماعتوں کی؟ 3. پہلی جماعت انصار کی، دوسری جماعت مہاجرین کی جو ابتدائی دور میں اسلام لاتے ہیں، اور تیسری جماعت ان لوگوں کی جو ان کے راستے پر چلتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی جو راہ سلف پر چلتے ہیں. کس پر چلتے ہیں؟ راہ سلف پر. اللہ رب العالمین ان کو خوشخبری دیتا ہے. اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے. سبحان اللہ. راہ سلف پر چلنے والے شخص سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ نے اس بات کی بھی خوشخبری دی ہے کہ جو راہ سلف پر چلتا ہے اس کے لیے ہم نے ایسی جنت تیار کی ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اس جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی سب سے بڑی ان کے لیے کامیابی ہے. اسی لیے ہمیں راہ سلف پر چلنا ہے کہ راہ سلف پر چلنے والوں سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے. راہ سلف پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے نہروں والی جنت تیار کی ہے، اور جس کامیابی کے ہم متلاشی ہیں، جس کامیابی کو ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ جو راہ سلف پر چلنے والا ہے کامیابی بھی قیامت کے دن اسی کے لیے ہے. یہ 3 بڑے فائدے ہیں، یاد رکھیے گا. اور آگے آئیے، ہمیں اور آپ کو راہ سلف پر کیوں چلنا ہے. قرآن مجید پڑھیے سورۃ النساء آیت نمبر 115. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے،
کس کے واضح ہو جانے کے بعد؟ جی کس کے؟ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد۔ ہدایت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی احادیث، آپ کی سنت ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ یعنی دوسرے معنی میں کہیں تو قرآن و حدیث کے دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں سبیل المؤمنین کی مخالفت کرے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو صفحہ ہستی پر ایمان والے کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم۔ تو اللہ نے دو باتوں کا تذکرہ کیا کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کی مخالفت کرے، سبیل المؤمنین کی مخالفت کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، اس مخالفت میں وہ جس راہ کو پکڑ لے اللہ اسے اسی راہ پر چلاتا ہے، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے بچا کے رکھے، آمین۔ دونوں آیتوں کو اگر آپ جمع کریں تو آپ کو دو باتیں ملتی ہیں۔ راہ سلف پہ چلنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور راہ سلف کی مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو راہ سلف پر چلنا اس لیے ہے کہ ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ سے کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ کس چیز سے ہمیں بچنا ہے؟ جہنم سے بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اور آگے آئیے، راہ سلف پر کیوں چلنا ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی جامع ترمذی کی، اور ایسے ہی مستدرک حاکم کی بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سلف صالحین کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ تو راہ سلف پر اس لیے چلنا ہے کہ راہ سلف یہ راہ کہاں کو جا کے ختم ہوتی ہے؟ جنت کے دروازے پر ختم ہوتی ہے۔ کہاں ختم ہوتی ہے؟ جنت کے دروازے پر۔ اگر راہ سلف پر چلے تو یہ راہ ختم ہوئی، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر آپ کے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ ایسے ہی راہ سلف پر چلنے کا حکم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر وعمر واہتدوا بہدی عمار وتمسکوا بعہد ابن ام عبد۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا، کس کی؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کس کی اقتدا کرنا؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ اور جب تمہیں ہدایت تلاش کرنی ہو تو عمار بن یاسر کے راستے پر چلنا، اور جب تمہیں نصیحتیں تلاش کرنی ہو، اپنے لیے وصیتیں تلاش کرنی ہو، تو ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنا۔ یہ حدیث اپنے معنی میں بالکل صریح اور واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے جا بجا اپنے اصحاب کے اپنے بعد اپنے اصحاب کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے کہ لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلے۔ اور یہ حدیث تو واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، میرے بعد عمار بن یاسر کی اقتدا کرنا، میرے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اقتدا کرنا۔ بعض دوسری صحیح روایتوں کے الفاظ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے بعد حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کی اقتدا کرنا فتنوں کے دور میں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اور آپ کو راہ سلف پر اس لیے چلنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ سلف پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اور آگے آئیے، راہ سلف پر کیوں چلنا ہے؟ یہ تو قرآن اور حدیث کی باتیں تھی۔
اب میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول سنانا مناسب سمجھتا ہوں، بڑا جامع قول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راہ سلف کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی کسی کے طریقے اور راستے پر چلنے کا ارادہ کرے تو وہ ان کے راستے پر چلے جو فوت ہو چکے ہیں۔ کن کے راستے پر؟ جو فوت ہو چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو زندہ ہیں وہ فتنوں میں پڑ سکتے ہیں، اور جو فوت ہو گئے وہ کس کی جماعت ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے۔ کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو اگر کسی کے راستے پر چلنا ہے تو راہ سلف پر چلنا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلنا ہے۔ کیوں؟ ابر هذه الامة قلوبا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سب سے زیادہ پاک صاف بنایا تھا۔ وَآمَقَهَا عِلْمًا، اس امت میں سب سے زیادہ علم کس کو تھا؟ صحابہ اکرام کو علم تھا۔ اور کیسے نہ ہوتا؟ علم کیسے نہ ہوتا؟ قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن نازل ہوا، نبی قرآن پر عمل کر کے ان کے سامنے دکھایا کرتے، بتایا کرتے۔ کوئی معاملہ ہوتا اقلھا تکلفا، بہت کم تکلف کرتے تھے، سیدھے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کی ڈیٹیل پوچھ لیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا ہے، اس کے متعلق ہمیں خبر دیجئے۔ کہتے ہیں قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، یہ ایسی قوم ہے صحابہ کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کے ساتھی بننے کے لیے، وَإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اللہ نے اس لیے ان کو چنا تاکہ یہ اللہ رب العالمین کے دین کو دنیا میں قائم کرے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے حق کو پہچانو، تَمَسَّكُوا بِهَدِيِّهِمْ، اللہ اکبر، انہوں نے جو ہدایت کے راستے بتائے ہیں، انہوں نے جو طریقے بتائے ہیں، اس طریقے کو مضبوطی سے تھام لو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، یہ لوگ صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھنا ہو یہ قول تو آپ جامع بیان العلم وفضلہ نامی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87 پر دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہترین وضاحت کی ہے۔ وہ وضاحت کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے راستے کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ وہ سب سے پاک صاف دل والے، سب سے زیادہ گہرے علم والے، بہت کم تکلف کرنے والے، اور اللہ نے انہیں چنا تھا اپنے نبی کے ساتھی بننے کے لیے، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اور وہ لوگ صراط مستقیم پر قائم تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو راہ سلف کو اختیار کرنا ہے، صحابہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیں جو آدمی راہ سلف سے ہٹا وہ آدمی گمراہ ہو گیا۔ موجودہ دور میں آپ کو دین کے کئی ایسے داعی ملیں گے جو راہ سلف سے ہٹنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، جنہوں نے دین اپنے عقل سے سمجھا، اپنی رائے سے سمجھا، اور دین کو اپنے مطابق سمجھ کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، آپ اگر نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو ایک آپ کو وہ آدمی ملے گا جو بڑا مشہور ہوا ہے آج کل، اور ہمارے اہل حدیث بچے بڑی تیزی سے اس کی تقریریں سننے، اس کے بیانات سننے، انجینئر علی مرزا۔ وہ نام سلفیت کا لیتا ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ میں مسلکن اہل الحدیث سے سب سے زیادہ قریب ہوں، مسلک سلف سے قریب ہوں، لیکن اللہ کی قسم وہ چھپا ہوا نیم رافضی ہے، وہ راہ سلف پر نہیں ہے۔ ایسے ہی جاوید احمد غامدی کو لیجئے، پڑوسی ملک کے، ان کے بھی آپ باتیں سنیے، بہت ساری چیزیں جو صحابہ ناپسند کرتے تھے آج وہ ساری چیزوں کو جائز اور حلال قرار دیے ہوئے۔ ایسے ہی ایک آدمی ہے محمد شیخ نامی جو بڑا مشہور ہوا ہے، بڑا مشہور ہوا ہے، اللہ اکبر۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو راہ سلف سے ہٹے، جنہوں نے راہ سلف کو چھوڑا اور گمراہی ان کے دامن میں آئی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں،
یہ جو شخص ہے محمد شیخ، اس کی کئی کلپس مجھے یہیں سے کچھ بھائیوں نے مجھے بھیجا کہ شیخ ذرا اس کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ اس موضوع پر بات کی جائے۔ سورۃ الفاتحہ آپ پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں؟ چلیے میں آیت پڑھ رہا ہوں، آپ اس کا ترجمہ بتائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہی ترجمہ پڑھتے آئے آپ بچپن سے۔ اب آئیے، آپ نے راہ سلف کو سمجھا ہے، سلف نے اس آیات کا یہی ترجمہ، یہی معنی اور مفہوم بیان کیا ہے۔ انسان جب راہ سلف سے ہٹتا ہے، چاہے اس کے پاس جتنا بھی علم ہو، گمراہی اسے نہیں چھوڑتی ہے۔ یہ شخص محمد شیخ اپنے ایک بیان میں کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، یا صراط مستقیم کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علاوہ جب ان پر غضب ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ آدمی یہ ترجمہ کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ پہلے ایک نقطہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد اس کی بات پر ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید کی جو تفسیر کی جاتی ہے، عموماً علماء نے تفسیر کو دو قسموں میں بانٹا ہے۔ پہلی تفسیر بالماثور، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال سے۔ یہ ہے تفسیر بالماثور، تفسیر بالماثور۔ اور دوسری ہے تفسیر بالرائے، کہ انسان اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کرے۔ اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تفسیر بالرائے وہ ہے جس کی علماء نے تعریف کی ہے، یعنی وہ آرا اور وہ ان کے آرا جو ہے کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ کس کے خلاف نہ ہو؟ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اور دوسری قسم جو ہے تفسیر بالرائے کی مذموم قسم ہے، یعنی ائمہ نے جس کو نکارا ہے، جسے پسند نہیں کیا ہے، کہ انسان بغیر دلیل کے اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرتا رہے اور قرآن مجید میں بات کرے۔ اور یہ شخص محمد شیخ انہی لوگوں میں سے ہے جو قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ اپنی رائے، اپنی مرضی اور اپنے فہم اور سمجھ کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ شخص جو محمد شیخ کے نام سے معروف ہے، یہ پاکستانی نژاد ہے، کینیڈا میں رہتا ہے۔ اس کی جب مجلسیں لگتی ہیں، عورتیں بلا حجاب، بلا نقاب، بے پردہ اس کی مجلس میں بیٹھتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ شخص منکرین حدیث میں سے ہے، یا حدیث کا انکار کرنے والا ہے، یا حدیث کو قبول نہیں کرتا۔ اور صحابہ کے فہم کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں صحابہ کے فہم کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کے فہم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ آج کے دور میں جو فتنے عام ہیں، ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے فہم و اعادت ایک فتنہ جو عام ہے وہ کیا ہے؟ اعادت و فہم النص، قرآن و حدیث کے دلائل کو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے من کے مطابق، صحابہ کے مرضی کے مطابق نہیں۔ یہ آدمی اسی فتنے کی ایک کڑی ہے، اور یہ آدمی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا دشمن ہے۔ رافضیت اور اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ آدمی رافضیت کا لبادہ اوڑھ کر یہودیت اور نصرانیت کی وکالت کرتا پھر رہا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ آدمی یہ کہتا ہے اس آیت کے بارے میں کہ عام طور سے اس امت کے لوگوں نے اس آیت میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں نے تین قسموں میں بانٹ دیا ہے کہ جن پر انعام ہوا وہ مسلمان ہیں، اور جن پر غضب ہوا جو گمراہ ہوئے وہ نہ جانے نصرانی ہے کہ یہودی۔ یہی جملے ہیں اس کے، بالکل یہی جملے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں اس آیت کی تفسیر کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے اور سلف کے اقوال کیا کہتے ہیں۔ حدیث کیا کہتی ہے؟
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَ ضُلَّالٌ. یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2953. حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. ایسے ہی مسند ابی داؤد الطیالسی میں یہ حدیث موجود ہے، اور مسند امام احمد میں بھی حدیث حسن درجے کی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب علیہ، جن پر غضب نازل ہوا اللہ کا، وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں. اللہ اکبر. اور یہ آدمی کیا کہتا ہے کہ جن پر انعام ہوا وہ یہود و نصارہ ہیں، ان پر جب غضب نازل ہوا تو وہ گمراہ نہیں ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی پناہ ایسے شخص سے اور اس کے افکار و عقائد سے. جبکہ حدیث یہ بتلاتی ہے ہمارے لیے سب سے پہلے اگر سلف کوئی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ. یہودی وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور نصارہ وہ ہیں جو گمراہ ہو گئے. اب یہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک ہی جماعت کی بات ہو رہی جن پر انعام ہوا، اور یہ گھما پھرا کر کے بات کہاں لے جاتا ہے؟ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، یہودی ہے اور نصرانی ہے جن پر انعام ہوا. یہ یہود و نصارہ کی وکالت کر رہا ہے کتاب و سنت کی مخالفت میں. اس آیت کی تفسیر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد جن پر غضب ہوا یہود ہے، اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہے؟ نصارہ ہے. ایسے ہی تابعین میں آئیے، حضرت مجاہد، حضرت زید بن اسلم، حضرت سدی، حضرت ربیع بن انس البکری رحمہم اللہ، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہ سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد نصرانی ہے. اور ایسے ہی تبع تابعین میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور ان کے علاوہ کئی ایسے تبع تابعین ہیں جنہوں نے یہی تفسیر کی ہے. ہمارے اسلاف نے یہی تفسیر بتلائی ہے. اللہ اکبر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے آثار ان آیات کی تفسیر میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جامع ابن وہب دیکھیے، تفسیر جریر طبری دیکھیے، تفسیر ابن ابی حاتم دیکھیے، تفسیر ابن کثیر دیکھیے، اور مختصر دیکھنا ہو تو تفسیر جناگڑھی آپ دیکھیے، احسن البیان دیکھیے. اسلاف نے یہی تفسیر کی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد عیسائی اور نصرانی ہے. لیکن یہ آدمی منہج سلف سے بھٹکا ہوا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اگر اللہ رب العالمین نے منہج سلف دیا ہے تو اس کی قدر کیجئے. کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے قرآن و حدیث انشاءاللہ کافی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں امام سیوطی رحمہ اللہ نے الدرر المنصور کے اندر ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن حمید یہ حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے اپنے تفسیر میں کہا ہے وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي هَذَا الْحَرْفِ اخْتِلَافًا. میں سلف کے تمام مفسرین کا کسی کے درمیان مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ میں اختلاف نہیں پاتا ہوں. اسلاف میں اختلاف تھا ہی نہیں اس معنی میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منہج سلف کو چھوڑا اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کے فہم کے مطابق ہمیں دین سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دیتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. کہ اگر لوگوں نے صحابہ کی طرح ایمان لایا، صحابہ کے ایمان، ان کے فہم، ان کی سمجھ کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے کہ اگر ویسے ایمان لایا، ویسے دین پر عمل کیا تب ہدایت پر ہے. اگر فہم صحابہ کے مطابق عمل نہیں کیا تو آپ اختلاف میں ہے. اور اختلاف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اختلاف گمراہی کی صورت ہے، اور اس گمراہی سے نکلنا ہے تو آپ کو منہج سلف، راہ سلف پر آنا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں، امام اوزاعی رحمہ اللہ کا بڑا مشہور اور جامع قول ہے. آپ کہتے ہیں فَاصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى سُنَّتِي. جو لوگ منہج سلف سے آج دور ہیں انہیں امام اوزاعی کا یہ قول سنائیے. آپ کہتے ہیں فَاصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى سُنَّتِي. سنت پر اپنے آپ کو ڈٹائے رکھو، سنت پر جمے رہو، اس پر صبر کرو،
وقف حیث وقف القوم، اور جہاں صحابہ کی جماعت کھڑی تھی تم وہیں کھڑے رہو. صحابہ نے جیسے سنت پر عمل کیا، راہ سلف پر چل کر کے تم اسی راستے پر کھڑے رہو جہاں ہمارے اسلاف کھڑے تھے. قل فیما قالو، جب دین کے بارے میں بات کرو تو وہی بات کرو جو صحابہ نے بات کی ہے، وہی بات کرو جو صحابہ نے بات کی ہے، اسلاف نے ہماری بات کی ہے. کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جامع بات کہی جو میں نے آپ کو سنایا. دین کے معاملے میں اس امت میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کو تھا تو صحابہ کو تھا. کائنات کے اندر کسی کو اتنا علم نہیں ہو سکتا نبی کے بعد اس دین کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ. کہتے ہیں وَقُلْ فِيمَا قَالُوا، انہی امور میں بات کرو جس میں صحابہ نے بات کیا. جہاں خاموشی اختیار کی وہاں آپ کو بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَكُفْ عَمَّا كُفُّ عَنْهُ، اور جس چیز کو صحابہ نے چھوڑ دیا اس چیز کو چھوڑ دو. جو واضح ہے، روشن ہے، محکم ہے اس پر عمل کرو. جو متشابہ ہے اور جس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے اسے چھوڑ دو. وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ، امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں سلف صالحین کے راستے پر چلنا، اس لیے کہ قرآن و حدیث جب ان کے لیے کشادہ ہو گیا، کافی ہو گیا، تو منہج سلف بھی تمہارے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. یہ ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا قول کہ سلف صالحین کا راستہ، راہ سلف ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا، نجات کا ذریعہ ہے. اگر کوئی شخص راہ سلف سے ہٹتا ہے، راہ سلف کو چھوڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید سنائی ہے. نُصْلِهِ جہنم وساءت مصیرا، اللہ رب العالمین گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اگر کوئی راہ سلف پر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کی نعمتوں والی، باغات والی، نہروں والی اور اعلیٰ قسم کی نعمتوں والی جنت کی خوشخبری سنائی ہے. تو کیا ارادہ ہے؟ راہ سلف پہ چلنا ہے، چلنا ہے انشاءاللہ، راہ سلف پر چلنا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ وہ روشن راستہ ہے کہ اس کے بعد صرف اور صرف تاریکی ہے، گمراہی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے. وہ گمراہی آپ کے دنیاوی معاملات کو بھی تباہ کرنے والے ہیں، آپ کے دینی معاملات کو بھی تباہ کرنے والے ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی شخص کائنات کا جتنا بڑا بھی عالم ہو، اگر دلیل لے کر کے آتا ہے تو آپ اس سے صرف ایک مطالبہ کیجئے کہ تم جو دلیل دے رہے ہو کیا سلف صالحین نے اس دلیل سے وہی سمجھا ہے جو تم ہمیں سمجھانا چاہتے ہو؟ چھوٹی سی بات ہے. ابھی رجب کا مہینہ گیا، یہاں بھی اور ہر جگہ رجب کے کنڈوں کے بارے میں باتیں ہوئی، رجب کے روزے کے تعلق سے بات ہوئی. شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، 15ویں شب کی بیداری جو کی جاتی ہے، اب اس کے بارے میں بحث و مباحثہ ہوگا. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ ساری باتیں ایک طرف، یہ سارے دلائل تمہارے ایک طرف، بس ایک بات مجھے یہ بتا دو کہ ان دلائل سے جو تم نے سمجھا ہے کیا صحابہ نے بھی وہی سمجھا ہے؟ کیا صحابہ نے بھی وہی سمجھا؟ لوگ اپنے مسئلے پر قرآن و حدیث سے دلیل دیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ قادیانی ملعون جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی اپنے نبوت کی دلیل قرآن سے دیتا ہے. تو کیا ہم اس کی بھی بات مان لیں؟ اس کی بھی بات مان لیں؟ نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ راہ سلف نہیں ہے. راہ سلف یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جب بات مانی جائے گی تو ویسے مانی جائے گی جیسے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے مانا ہے، اور ویسے عمل کیا جائے گا جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے عمل کیا ہے، اور ویسے اس راستے کی دعوت دی جائے گی جیسے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں نے دعوت دی ہے اور عمل کیا ہے. اور اپنے سلفی بھائیوں سے، نوجوانوں سے ایک دردمندانہ گزارش ہے. وہ گزارش کیا ہے؟ آج کل بہت سے افراد اور ٹولیوں اور گروہوں نے سلفیت کو اپنی نفسانی خواہشات کی لونڈی بنا کر کے رکھا ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سلفی ہیں، شادی بیاہ کے معاملے میں ہماری سلفیت کہاں چلی جاتی ہے؟ جی، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سلفی ہیں، تجارت کے معاملے میں ہماری سلفیت کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سلفی ہیں، اخلاق کے معاملے میں ہماری سلفیت کہاں چلی جاتی ہے؟ کچھ لوگوں نے سلفیت کو اپنا غلام بنا کر کے رکھا ہے، یاد رکھیے گا. اور
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے مصلحت کے مطابق جو لوگ سلفیت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور جب ان کی مراد اور ان کا کام نکل جاتا ہے تو سلفیت کے لبادے کو اٹھا کر کے اپنے جسم سے پھینک دیتے ہیں، ان کے متعلق اللہ اکبر بہت مشہور عالم دین ہے مقبل بن ہادی وادعی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آج جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق، مثال کے طور پر وہ انجینئر علی مرزا جو اپنے آپ کو سلفیت کے قریب کہتا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، سلفیت یہ نہیں سکھاتی کہ آپ صحابہ پر تبرہ کرتے چلیں، سلفیت یہ نہیں سکھاتی کہ آپ حضرت معاویہ پر زبان درازی کریں، جب ان کو خواہش ہوتی ہے جان بچانے کی سلفیت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور جب کام نکل جاتا ہے تو سلفیت کے چولے کو آہستہ سے اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جب شیخ مقبل بن ہادی وادعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں سلفیت لیست جبۃ یلبسها اذا اراد، کہ سلفیت کوئی جبہ اور توپ نہیں ہے صاحب کہ جب من میں آیا پہن لیا اور جب من میں آیا اتار دیا، بل ہی التزام بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فہم السلف الصالح۔ آپ کہتے ہیں کہ سلفیت نام ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرے، حدیث پر عمل کرے اس فہم اور سمجھ کے مطابق جس فہم اور سمجھ کے مطابق صحابہ نے عمل کیا ہے۔ پیغام یہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اگر سلفی بنایا ہے، سلفیت کی دعوت کو آپ نے قبول کیا ہے، راہ سلف کو آپ نے اگر اختیار کیا ہے تو آپ میری بات یاد رکھیں، اپنے اس بھائی کی نصیحت کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے اس پرفتن دور میں راہ سلف پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ اس راہ کو نہ چھوڑیے، اس راہ کو نہ چھوڑیے، چاہے آپ کے عبادات کا معاملہ ہو وہاں آپ راہ سلف پر ڈٹے ہیں تو معاملات میں بھی راہ سلف پر ڈٹے رہیے، اخلاقیات میں بھی راہ سلف پر ڈٹے رہیے، ورنہ یاد رکھیے صرف عبادات میں راہ سلف کو لینا اور دیگر امور میں راہ سلف کو چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خسارے کا سبب ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ راہ سلف کو سمجھیں، پڑھیں، علماء سے اس کے متعلق علم حاصل کریں۔ ماشاءاللہ آپ کے شہر، ہمارے شہر حیدرآباد میں علماء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن سے ہم جیسے طالب علم جا کر کے سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، راہ سلف کو سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں راہ سلف سے ہٹنا گمراہی ہے، راہ سلف کو چھوڑنا نتیجتاً جہنم تک پہنچانے والا ہے، اور راہ سلف پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا بندے کو جنت کے دروازے تک پہنچاتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی راہ سلف کیا اور کیوں کے عنوان پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو راہ سلف پر چلنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو راہ سلف پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب یہاں تیری رضا کے لیے جمع ہوئے، اللہ تو قیامت کے دن جنت الفردوس میں ہم سب کو ایسے ہی اکٹھا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی اپنے رزق کے معاملات میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ راہ سلف پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور اللہ موت آئے تو راہ سلف پر عمل کرتے ہوئے آئے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔